اگر آپ ٹک ٹاک کی بات کریں، ٹویٹر کی بات کریں، انسٹا کی بات کریں، فیس بک کی بات کریں، اتنی گندگی آ گئی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آپ ایک فیملی میں بیٹھ کے ان ویڈیوز کو سکرول نہیں کر سکتے، آپ ان کو نہیں واچ کر سکتے۔ خدا کے لیے اگر آپ نے کسی کا انٹرویو کرنا ہے، کسی لڑکی کا انٹرویو کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو آپ اس کا انٹرویو دکھا رہے ہیں تو پھر اس کو انصاف لے کے دیں نا۔ آپ اس کا انٹرویو لیتے ہیں، 5-6 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں اور جی اللہ حافظ، جی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، جی اللہ حافظ، بائے بائے۔ تو بھائی آپ نے اس لڑکی کا انٹرویو کیوں لیا؟ آپ نے معاشرے کو کیا دکھایا؟ آپ نے صرف معاشرے کو یہ دکھایا ہے کہ بھائی جو دیکھو کس طرح سے لڑکی کے ساتھ زیادتی اور آپ نے کس طرح زیادتی کرنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر ایک وحدانیت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کی بیس پہ ہم نے یہ ملک لیا کہ واٹ ایور ہیپنس ٹو می آئی ایم دا رسپانسبل۔ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اور ہمارے ہی آباء و اجداد میں سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں تاکہ ہر بندہ خوش رہنے کے لیے نا پریشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بھی پاکستان۔ ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ تھوڑا تلخ ہے، تو میں اس سے پہلے ہی سوری کر لیتا ہوں کہ کسی کو برا لگے تو وہ پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ ناظرین ایک وقت تھا جب میاں اور بیوی جو ہے نا جب ان کی شادی ہوتی تھی تو وہ کسی کے سامنے یا ایون اپنے گھر میں ہی نا کسی کے ساتھ کسی کے سامنے بات بھی نہیں کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پہ آج کل جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ بڑا غرق ہو گیا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ بات کریں سوشل میڈیا کی، ٹک ٹاک کی، ٹویٹر کی، انسٹا کی، اور جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ ٹک ٹاک کھولیں تو آپ کو بے حیائی اور فضول ویڈیوز جو وہ ملتی ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ، جس میں بولڈ لباس، خاص طور پر جو ہے وہ عورتیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، نہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو جہاں پہ کوئی غلط بات ہوگی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو سختی سے نہیں روک سکتے تو آپ کو کم از کم اس چیز کو برا ضرور بنانا چاہیے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سختی سے روک سکیں تو پھر کم از کم آپ اس کو برا ضرور بولیں۔ تو میرا فرض بنتا ہے جو مجھے چیز بری لگی ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آج کل ہمارے کچھ یوٹیوبرز بھی ایسے ہیں جو کہ اتنے گندے گندے تھمبنیل لگا کے جو لڑکیوں کے انٹرویوز ہیں اسپیشلی وہ جب کرتے ہیں تو گندے گندے تھمبنیل لگاتے ہیں جی اور ان کے انٹرویوز کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹک ٹاک کی بات کریں، ٹویٹر کی بات کریں، انسٹا کی بات کریں، فیس بک کی بات کریں، اتنی گندگی آ گئی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آپ ایک فیملی میں بیٹھ کے ان ویڈیوز کو سکرول نہیں کر سکتے، آپ ان کو نہیں واچ کر سکتے۔ اور آج کل ہمارا المیہ بن گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو موبائل چلانا، ٹچ موبائل چلانا سکھاتے ہیں کہ وہ بچہ ٹچ موبائل چلائے۔ تو اگر وہ ٹچ موبائل چلاتا ہے نا تو پھر بڑا انٹیلیجنٹ بچہ مانا جاتا ہے، یہ بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہو گیا جی، بچہ جو ہے نا ٹچ موبائل چلا رہا ہے جی، ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ جاتا ہے اور ویڈیوز جو ہے وہ ڈیفرنٹ سکرول کرتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، تو بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اس کی ریئلٹی دیکھیں نا تو جیسے پچھلے دنوں میں لاسٹ ٹائم ایک فہد مصطفیٰ ہیں ہمارے جو فلم سٹار ہیں، انہوں نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں یا ولاگرز ہیں وہ اپنی فیملیز دکھا رہے ہیں اور ویوز کے چکروں میں جو ہے وہ سب کچھ دکھا کے نا ویڈیوز جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ ویوز کے چکروں میں جو ہے وہ فیملیز کو بھی دکھانے سے گریز نہیں کر رہے۔ ایون یہاں تک بھی انہوں نے بولا کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ اگر قبرستان میں جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں کہ بھائی میں فاتحہ خوانی کرنے آیا ہوں۔ تو خیر کسی کی لائف کو ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا کہہ سکتے، خیر افسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یار بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو کہ اسلام کی بنیاد پر بنا تھا، جس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اقبال نے اتنی سٹرگل کی، کتنی لاکھوں جانیں جو ہے وہ قربان ہوئی مسلمانوں کی، اور پارٹیشن ہوئی،
ہم سب کنٹیننٹ سے، انڈیا سے ہم نے آزادی حاصل کی کہ ہم جو ہے وہ ایک آزاد مملکت ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر ایک وحدانیت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کی بیس پہ ہم نے یہ ملک لیا، اور کتنی قربانیاں، کتنے لاکھوں لوگوں نے شہادتیں دیں، اور اس کی بیس پہ ہم نے لڑ کے انڈیا سے الگ جو ہے وہ ریاست بنائی جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا۔ لیکن آج اسلامک ریپبلک آف پاکستان انتہائی افسوس کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کی بھیڑ چڑھ رہا ہے، کیا میں نام لوں، کچھ یوٹیوبرز بھی ایسے ہیں، کچھ ولاگرز بھی ایسے ہیں جو کچھ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے سب جو ہے وہ دیکھنا مجبوری بن گئی ہے۔ کیونکہ مجبوری اس لیے بن گئی، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل ہم جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں جو کہ ہمیں انٹرٹین کریں، جس سے ہمیں جو ہے وہ مزہ آئے اور ہم خوشی محسوس کریں، ہم اپنے آپ کو نا بڑا خوش محسوس کرنا چاہتے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھ کے۔ وہ کسی نا ایک بھائی نے ایک سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ ہر بندہ خوش رہنے کے لیے نا پریشان ہے، وہ مجھے بڑی اچھا ایک اس کا سٹیٹس لگا کہ میں کہا کمال بات ہے یار، چھوٹے سے لفظوں میں اتنی بات کر دی کہ ہر بندہ خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ جب ہمارے کام ایسے ہیں، جب ہمیں ایسی ویڈیوز دکھائیں گے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر، تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان، بچے، بوڑھے جب سب کے سامنے ایسی ویڈیوز جائیں گے تو ہم کون سا میسیج دے رہے ہیں؟ ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم خوش رہیں؟ بات پھر سچ ہے نا کہ ہم خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ تو جب ہم نے نماز، روزہ، ان چیزوں سے دوری اپنا لی اور اس طرح کی ویڈیوز ہم نے سارا دن دیکھنی ہے، سکرول کرنی ہے، اور خیر یہ کسی کی ویڈیوز نہیں ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ کیا بولو یار، ٹک ٹاکرز کی مثال لے لیں، یوٹیوبرز کی مثال لے لیں، اور آج کل ٹک ٹاک تو ایک ہمارے لائف میں نا ایک فرض ہو چکا ہے۔ نماز تو 5 وقت کی ہم پر فرض ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ وہ ہم سے چھوٹ سکتی ہے، لیکن جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہیں نا، جو بولڈ لباس پہن کے اور چھوٹے کپڑے پہن کے، وہ ویڈیو نہیں بھول سکتی ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، نماز بے شک رہ جائے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ میں نماز کی کیوں بات کر رہا ہوں، میں بھی نماز، ہم بھی گناہ گار ہیں، کبھی نماز مس بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن یار کم از کم ایک مسلم ملک میں، پاکستان کے اندر، جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، قائد اعظم کی مثال لے لیں، علامہ اقبال کی مثال لے لیں، سر سید احمد خان کی مثال لے لیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج کے ہمارے میڈیا والے کچھ ایسے ہیں افسوس کے ساتھ، جو کہ سو کالڈ میڈیا والے کہہ کے اپنے آپ کو، تو اپنے صرف ویوز کے چکروں میں، لائکس کے چکروں میں ایسے، میں کسی یوٹیوبر کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر کسی یوٹیوبر کو برا لگے گا، کسی ٹک ٹاکر کو برا لگے گا۔ خیر یہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی ٹک ٹاکرز بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہی یوٹیوبرز بھی ہیں، اور یہ سارا کنٹینٹ دکھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اور ہمارے ہی آباء و اجداد میں سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، تو خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں، ایسا کنٹینٹ بنانے سے گریز کریں۔ سیدھے سوال لڑکیوں سے کیے جا رہے ہیں جی، اب میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا جو کہ یوٹیوب پہ لوگ جو ہے وہ میڈیا والے، سو کالڈ میڈیا والے کہہ کے اپنے آپ کو جو انٹرویوز لے رہے ہیں لڑکیوں کے، اور سیدھے سوال کر رہے ہیں جی، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہوگا؟ بالکل کبھی نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان پہ عذاب ہوگا، اور نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو۔ خیر ہو بھی رہا ہے، اور مسلمانوں پہ یہ جتنا بھی عذاب آ رہا ہے، یا جتنے بھی پاکستان کے اندر ایشوز ہو رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ واٹ ایور ہیپنس ٹو می آئی ایم دا رسپانسیبل۔ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور ہم خود ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا یار وہ لیڈر ایسا ہے، وہ لیڈر گندا ہے جی، وہ لیڈر ٹھیک نہیں کر رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں کر رہا جی۔ ایکچوئل میں بات یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں۔ لیڈرز کہاں سے نکلتے ہیں بھائی؟ لیڈرز عوام سے جاتے ہیں نا، لیڈرز عوام سے آگے چنے جاتے ہیں نا۔ جیسے عوام ویسے حکمران، تو یہ اکثر بکس میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ جب ہم اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے، اس طرح کے ٹک ٹاکس بنائیں گے، اس طرح کے لائکس کے چکروں میں اپنی فیملیز تک دکھا دیں گے، تو پھر خدا را انتہائی افسوس کے ساتھ پھر جو ہے نا
امن نہیں قائم ہونے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ اور پھر کتنے کیسز بن رہے ہیں لڑکیوں کے معاملے میں، عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کتنے ریپ کیسز ہو رہے ہیں۔ اس کی ساری وجہ کیا ہے کہ جب ہم خود ہی عورتوں کی ویڈیوز بنائیں گے، خود ہی ٹک ٹاکس پہ ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے بچے، بوڑھے، جوان اور اسپیشلی عورتیں، لڑکیاں، کالج میں جاتی لڑکیاں محفوظ رہیں گی، یونیورسٹیز میں جاتی لڑکیاں محفوظ رہیں گی، اور اسکول میں جاتی بچیاں جو ہے وہ محفوظ رہیں گی، خدا کے لیے وہ کبھی نہیں محفوظ رہیں گی۔ جب ہم کنٹینٹ ہی وہ دکھا رہے ہیں اور اپنے ہی بچے جو ہے وہ بعد میں زد میں آتے ہیں، تو پھر خدا را میں کیا کہنا چاہوں گا، انتہائی افسوس کے ساتھ پھر یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے ایسا کنٹینٹ بنانے سے گریز کریں، اور بلکہ ایسا کنٹینٹ بنانے والوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی ہونا چاہیے، جو کہ سر عام ایک مملکت پاکستان اسلامک ملک میں اس طرح کا کنٹینٹ پھیلا کے فحاشی جو ہے وہ سر عام کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں کسی کا نام نہیں لیا اسی وجہ سے کیوں کسی کو برا نہ لگے، کوئی ہرٹ نہ ہو، لیکن جو اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہے یا لوگوں کو اس طرح کی تبلیغ کے نام پہ اس طرح کے چینل بنا کے لوگوں کو انٹرویوز کر کے، خدا کے لیے اگر آپ نے کسی کا انٹرویو کرنا ہے، کسی لڑکی کا انٹرویو کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو آپ اس کا انٹرویو دکھا رہے ہیں، تو پھر اس کو انصاف لے کے دینا۔ آپ اس کا انٹرویو لیتے ہیں، 5-6 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں، اور جی اللہ حافظ، جی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، جی اللہ حافظ، بائے بائے۔ تو بھائی آپ نے اس لڑکی کا انٹرویو کیوں لیا؟ آپ نے معاشرے کو کیا دکھایا؟ آپ نے صرف معاشرے کو یہ دکھایا ہے کہ بھائی جو دیکھو کس طرح سے لڑکی کے ساتھ زیادتی، اور آپ نے کس طرح زیادتی کرنا۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ جو بھی ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، آپ اپنی رائے کے ذرا کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، اور ہمارے چینل ایم بی پاکستان کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کچھ اچھا لگا تو لائک کر دیں، اگر آپ کو کچھ برا لگا تو اس کے لیے معذرت ہے، اور انٹل نیکسٹ ٹائم مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔